الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے یہاں تک کہ آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات اور یہاں تک کہ سوراخوں میں رہنے والی چونٹیاں اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اس شخص کے لیے خیر کی دعا کرتی رہتی ہیں جو لوگوں کو دین اور بھلائی سکھاتا ہے۔ اس حدیث میں کتنی بڑی فضیلت ہے لوگوں کو بھلائی سکھانا، ان کو دین سکھانا، اور اس امت کو تو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کا لقب دیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جن کو لوگوں کے نفع نسانی کے لیے نکالا گیا ہے، کہ تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ تو اس امت کا خاصہ ہے، جو شخص لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلاتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مسلسل نازل ہوتی رہتی ہیں، اور فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمینوں کی مخلوقات یہاں تک کہ چونٹیاں جو اپنے بلوں میں رہتی ہیں، اپنے سوراخوں میں رہتی ہیں، وہ بھی اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں، اور سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے خیر و بھلائی کی دعائیں کرتی رہتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کو وہ شخص بہت محبوب ہے جو لوگوں کا نفع چاہے۔ اور حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، اور انسان کو نفع پہنچانے میں سب سے بڑی چیز اس کو دین کا نفع پہنچانا ہے، اور اس کو بھلائی سکھانی ہے، دین سکھانا ہے، کیونکہ اس دین سکھانے کے ساتھ انسان کی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی بھلائی کی بات ہو تو آپ اس کو آگے سے آگے پھیلائیں، کوئی دین کی بات ہو تو آپ اس کو، کوئی نیکی کی بات ہو تو اس کو آگے سے آگے پھیلائیں۔ آپ کے لیے بھی تمام مخلوقات دعائیں کرے گی، اور ان دعاؤں کی برکت سے آپ کی دنیا آخرت بہتر سے بہتر ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور برائیوں کو مٹانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔